ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا. تھوڑی آواز آہستہ کرو. ذی قدر ذی وقار سامعین، حالات کے پیش نظر فصلوں کا تیار ہونا اور موسم کا اس طرح ہونا، یہ ایک بہت بڑی تشویش والی بات ہے. اور عموماً چند سالوں سے یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب فصلیں تیار ہوتی ہیں تو اللہ کی طرف سے یہ عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے اور لہلہاتی فصلوں کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے. اس کی وجہ، اس کا سبب کیا ہے؟ تھوڑی سی اور آہستہ کرو. بھائیوں، یقیناً یہ بات ہر بندہ مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے. بس ٹھیک ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے ذمے جو بھی احکامات لگائے ہیں، ان احکامات میں ہمارا دنیاوی فائدہ بھی ہے اور آخرت کا فائدہ بھی ہے. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں وغیرہ جو بھی اعمال ہیں، دونوں جہانوں کے فوائد ان احکامات میں موجود ہیں. ابھی رمضان گزرا تو روزے ہماری طرف متوجہ ہوئے، روزوں کا حکم آیا تو محض یہ آخرت کا فائدہ نہیں، دنیاوی طور پر بھی رمضان کے روزوں کے بڑے فوائد تھے. اسی طرح نماز ہے، نماز کے بھی صرف آخرت کے فوائد نہیں، دنیاوی فوائد بھی موجود ہیں. یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت نے ہمارے فصلوں کے موقع پر جو حکم دیا، اس حکم کی پاسداری میں محض آخرت کا فائدہ نہیں، دنیاوی فوائد بھی ہیں. اور اللہ نے ہمیں متوجہ کر کے فرمایا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات، اپنی پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو، صدقہ کرو، ما کسبتم، جو تم کمائی حاصل کرتے ہو، فائدہ اٹھاتے ہو، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس چیز میں سے بھی صدقہ کرو جو زمین سے ہم تمہارے لیے نکالتے ہیں. اور عموماً مشاہدے میں یہ بات آتی ہے کہ جب فصلیں اٹھائی جاتی ہیں، عشر کا حکم ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن لوگ غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ کے اس حکم کا پاس نہیں کرتے، لحاظ نہیں رکھتے. تو میرا اللہ کہتا ہے جب تم میرے حکم کی پاسداری نہیں کرو گے تو یقیناً تمہارے اوپر اللہ کے عذاب ہی متوجہ ہوں گے، عذاب ہی آئیں گے.
آپ دیکھ رہے ہیں ہفتہ ہو گیا لگاتار بارشیں ہو رہی ہیں، اور آئندہ ہفتے کی بھی نیٹ کی رپورٹ یہی آ رہی ہے بارشوں کی۔ تو یہ مصائب اور مسائل اور پریشانیاں، اس کی وجہ بھی ہمیں پتہ ہے، لیکن آج ہم اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ نے تو خوب اعلان کر کے فرما دیا کہ لوگوں انفقوا من طیبات، اپنی حلال آمدن میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ کے رسول سب بولیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ لیکن آج ہم اس معاملے میں بڑی غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور مشاہدے میں یہ بات ہے، نماز پڑھنا آسان ہے، صدقہ کرنا مشکل ہے۔ روزے رکھنا آسان ہے، جیب سے پیسہ اور مال نکال کے اللہ کے راستے میں دینا مشکل ہے۔ تو اس لیے آج کا میں نے موضوع یہی رکھا کہ موقع ہے، موقع کی بات بڑی سمجھ آتی ہے، تو میں نے یہی بہتر سمجھا کہ آپ کے سامنے اس بات کی اہمیت رکھوں کہ ہمیں اللہ نے جو احکامات مالی صدقات کے بارے میں دیے ہیں، ہم ان کا پاس کر رکھیں اور ان کا لحاظ رکھیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ تقریباً 2 رکوع ہیں قرآن کے سورۃ بقرہ کے، ان میں اللہ نے اس بات کی طرف بار بار مختلف اینگلز اور مختلف زاویوں سے بات کو سمجھایا ہے۔ اب دیکھیے جی، یہ 3 پارہ ہے، سورۃ بقرہ ہے، اور آیت نمبر ہے جی 261۔ سب سے پہلے اللہ نے صدقے کی فضیلت اور اجر اور بدلے کی بات کی ہے، پھر دیگر احکامات بتلائے۔ کیوں کہ جب بھی کوئی کام کروانا ہو تو اس کے فوائد پہلے بتائے جاتے ہیں کہ تمہیں یہ فوائد ملیں گے۔ انسان جب فوائد کو دیکھتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ میں بھی یہ فائدہ حاصل کروں۔ مشہور آیت ہے، کئی دفعہ بیان ہو چکی، آج پھر بیان کرتے ہیں، قرآن تو جتنا پڑھا جائے اتنا کم ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ صدقے کا فائدہ بتا رہا ہے۔ غور کرنا ذرا توجہ سے۔ صدقے 2 قسم کے ہوتے ہیں، کچھ صدقے واجبی ہوتے ہیں جن کا ادا کرنا ہر صورت میں لازم ہے، کچھ صدقے نفلی ہوتے ہیں، کر لو تو بہتر ہے۔ دونوں کو عربی میں صدقہ کہا جاتا ہے۔ ہماری زبان میں صدقے کو صدقہ کہتے ہیں، اور ہماری جو نفلی صدقہ ہوتا ہے نا، اس کو ہم خیرات کہتے ہیں، خیرات آدھے ہم، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیے گا، دونوں صدقوں سے مراد دونوں صدقے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال سمجھو لوگوں، جو بندے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم مال دیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، ہمارا مال تھوڑا پڑ جائے گا،
گندم کی 100 بوریاں اٹھائی ہیں، اس میں سے 10 یا 5 دے دی تو ہماری گندم کم ہو جائے گی۔ چنا اٹھایا ہے یا اور کوئی فصل اٹھائی ہے یا اور اپنے آمدن میں سے پیسوں میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو ہمارا مال تھوڑا ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں اللہ تمہیں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ کون سی مثال ہے؟ فرمایا کبھی نظر مارا کرو ان لوگوں کی طرف جو ہل چلا کر گندم کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا نا، جب زمین میں بوتے ہیں تو کس کے حوالے؟ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو تو ذرا دیکھا کرو جب ہل چلا کر بیج گندم کا ڈال کر مٹی برابر کر دیتے ہیں اور اس کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ میں اللہ کے حوالے کرتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں؟ ان کا مال ضائع نہیں کرتا۔ کافر ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی میرا منکر دہریہ ہے، کوئی ایتھیسٹ ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، کبھی اس کو دیکھا تھا کرو جب وہ اپنا مال میری ہتھیلی پہ رکھتا ہے، میرے حق سپرد کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لوگوں اس کا وہ مال جو میرے حوالے کیا میں اس کے بدلے میں 1 دانے سے 7 خوشے پیدا کر دیتا ہوں، ہر خوشے میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ فرمایا جب میرے حوالے 1 دانہ کرتا ہے بدلے میں میں اللہ 700 کر کے واپس کرتا ہوں۔ سننا مسلمانوں غور کر، یہ جو ہل چلانے والا ہے یہ اللہ کے حوالے صرف کرتا ہے، نیکی کی اس کی نیت نہیں ہوتی، تب بھی میں 700 گنا کر کے دے دیتا ہوں۔ اس سے سبق سیکھو مسلمانہ، جب تمہیں اللہ کے حوالے نیکی کی نیت سے کرے گا میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں میں تمہیں بھی 700 گنا کر کے ذات واپس کر دوں گا، کم نہیں ہوگا۔ اللہ کے حوالے مٹی میں دانا کرتا ہے، دانے کم نہیں ہوتے، 700 گنا واپس ہو جاتا ہے۔ اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے زیادہ بھی بدلہ جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ نے فرمایا میرے بندے اگر تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی نیت کو اور خالص کر دے تو میں 700 گنا سے بھی زیادہ بدلہ تمہیں دے دوں گا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ کوئی بھی کام ہے جب اس کے فوائد نظر آتے ہیں تو انسان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ نے پہلے فوائد بتا دیے، 1 دے گا تو 700 کم از کم دوں گا، تیری نیت خالص ہوئی تو اور زیادہ دے دوں گا۔ یہ بات کہنے کے بعد اللہ پاک نے بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلائی۔ غور کریں آپ، یہ تو فضائل گزر گئے نا اب صدقے کے، اب بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلائی اور اللہ نے کیا فرمایا؟ لوگوں توجہ کرنا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى۔ اللہ فرماتے ہیں او ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم، صدقے کی فضیلتیں سننے کے بعد تم تیار ہو گئے صدقہ دینے کے لیے، خبردار اپنے صدقوں کا ثواب ضائع نہ کر بیٹھنا۔ بڑی اہم باتیں ہیں، توجہ جی، اپنے دیے ہوئے صدقے کا ثواب ضائع نہ کر بیٹھنا۔ اللہ کن چیزوں سے دیا ہوا صدقہ ضائع چلا جاتا ہے؟
اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ او لوگو، دیا ہوا صدقہ دو چیزوں سے ضائع ہوتا ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ دو چیزوں سے ضائع ہوتا ہے۔ اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا لوگو، پہلی چیز کیا ہے؟ کالذی ينفق مالا رئاء الناس، اگر تو نے صدقہ دیا لوگوں کو دکھلانے کے لیے تو تیرا دیا ہوا صدقہ ضائع چلا جائے گا۔ ہاں، فرمایا دکھلاوا مقصد نہ ہو، دکھلاوا مقصد نہ ہو، اللہ کی رضا مقصد ہو، تب جا کے تیرے دیا ہوا صدقہ تیرے لیے اجر کا باعث بنے گا۔ نمبر دو، تیرے صدقے کو ضائع کرنے والی چیز کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تیرا ایمان نہ ہوا، تیرا عقیدہ ٹھیک نہ ہوا تو تیرا دیا ہوا صدقہ باطل چلا جائے گا۔ دو فیکٹر ہیں، دو وجہ ہیں جن سے صدقہ برباد ہوتا ہے۔ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، صدقے کا ککھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ آیت سمجھ لو، حوالہ سن لو میرے بھائیوں۔ آیت نمبر ہے 264، آیت نمبر 264 ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 264۔ گھروں میں جا کے دیکھ لینا، اللہ نے دو وجہ ذکر کی ہیں جن سے انسان کا عمل صدقے والا باطل ہو جاتا ہے۔ رعاء الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیا جانے والا عمل۔ نمبر دو، وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کفر اور شرک ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو انسان کا عمل ضائع چلا جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، ان دو چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ اللہ نے پھر ایک اور بات بتا دی، توجہ نال سنیے گا۔ فرمایا تیری نیت ٹھیک ہے، اللہ کی رضا مقصد ہے، اور نمبر دو تیرا عقیدہ ایمان بھی ٹھیک ہے، لیکن سن دو چیزیں اور بھی ہیں جو تیرے عمل کو برباد کر سکتی ہیں۔ کتنی؟ دو تو بنیادی ہے نا، جس سے انسان کا عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔ ایک دکھلاوے کے لیے کیا، نمبر دو عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، انسان کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ دوسری دو چیزیں بھی بیان کر دی ہیں۔ فرمایا ہے ایمان والو سنو، تمہارا صدقہ اللہ کے پاس پہنچا لیکن اس کے بعد بھی ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ دو چیزیں ہیں، کون سی دو چیزیں؟ اللہ نے فرمایا بالمن والعذا، او لوگوں سن لو، دوسری دو چیزیں کون سی ہیں جن سے تمہارا صدقہ بدلہ ککھ بھی نہیں ملتا؟ فرمایا ایک بالمن، کسی غریب کو صدقہ دے کر اس پر احسان جتلانا۔ احسان جتلانا غریب کو، میں نے تمہیں سپورٹ نہیں کیا، میں نے تمہیں زکوٰۃ نہیں دی تھی، میں تمہیں فطرانہ نہیں دیتا، میں نے تمہیں عشر نہیں دیا تھا، میں نے تمہیں فلاں جگہ پر فنڈنگ نہیں کی تھی۔ فرمایا جو بندہ اپنا احسان جتلاتا ہے غریب پر، اے بندہ بھی ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ اللہ کو بڑا پیارا ہوتا ہے۔ توجہ، وہ بندہ اللہ کو بڑا پیارا ہوتا ہے جب تم چند بندے بیٹھے ہو یا کھڑے ہو، کوئی مانگنے والا آیا، کسی نے نہیں دیا، ایک بندہ ان بندوں میں سے چل پڑا، مانگنے والے کو علیحدہ لے گیا، چھپا کر اسے کچھ تعاون کر دیا، اس کا صرف
उस बंदे को पता है और देने वाले को पता है, बाकी किसी को पता नहीं लगने दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसा बंदा अल्लाह को बहुत प्यारा लगता है। अल्लाह छुपा कर दो और गरीब पर एहसान ना करो, यानी एहसान ना जताओ कि यार मैंने तुम्हें डोनेट किया है, तुम्हें डोनेशन दी है, फंडिंग की है। ना ना, अगर अल्लाह पाक तुम्हें ये सदके की तौफीक अता फरमा दे तो सुन लो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। वरना बड़े बड़े मालदार ऐसे हैं जिनका माल अल्लाह अपनी बरगाह में उनको देने नहीं देता। अल्लाह के रास्ते में उनका माल अल्लाह इस्तेमाल नहीं होने देता। अगर तेरा माल इस्तेमाल हो गया अल्लाह के दीन के लिए, किसी गरीब की सपोर्ट के लिए, तो शुक्र कर मेरा माल इस काबिल है जो अल्लाह ने कबूल कर लिया। समझ आई? पहली बार जिससे तुम्हारा दिया हुआ सदका उस पर कख अजर नहीं मिलता, बिल मन्ने गरीब पर एहसान समझना। नंबर 2 वल अदा, और अगर किसी ने गरीब को सदका दिया, किसी को ज़कात, फितराना, उशर, नफली सदका, वाजिबी सदका कोई दिया और उसके बाद उस गरीब से नाजायज फायदा उठा रहा है, उस गरीब को तकलीफें दे रहा है, असा तुहाडी इमदाद करा तुसा साडे कम ना करो। होती है ना बात बंदों की ये सोच। अल्लाह ने फरमाया खबरदार, ए फिरौनियत निकाल लो ज़हन से। तुम्हारा दिया हुआ सदका अल्लाह के लिए था, गरीब पर तूने कोई अनोखा एहसान नहीं किया, अपना फरीजा तूने निभाया है। उससे ये बात, इससे नाजायज फायदा उठाना या सदके के बदले में उस पर जुल्म करना जायज नहीं है। समझ आई गल दी? हाँ, चूंकि फसलों का टाइम है, चने की फसल उठाई जा रही है, गंदम आने वाली है, ऊपर से धड़ाधड़ बारिशें हो रही हैं। ये उन इलाकों में ऊपर, ये निचले इलाकों में जंडावाला से परली साइड पे, इधर तो सारा प्लेन कर दिया है बर्फबारी ने, जालाबारी ने, तो वहां पे तो सारा कबाड़ा कर दिया है उनका। और मेरा अल्लाह अगर उनके साथ ये सलूक कर सकता है तो तेरा मेरा भी हो सकता है। इसलिए मैं ये वजह बता रहा हूं कि ये लगातार बेमौसमी बारिशें, लगातार मौसम के बगैर यानी बारिशों का नुज़ूल और फसलों का तबाह होना, ये क्यों हो रहा है? हम अल्लाह का हक अदा नहीं करते। इसलिए सदके की फजीलत और सदके के अहकामात जिक्र कर रहा हूं। अल्लाह तौफीक दे। और याद रखो, जो फसल निकले, जो फसल जमीन से आए, उसमें से अल्लाह का हक अदा करो। अल्लाह फरमाते हैं वआतू हक्का यौम हसादी, लोगो जिस दिन फसल उठाओ उसी दिन सदका अदा करो, उसी दिन उशर अदा करो, उसमें गफलत ना बरतो। मैंने आपको पहले बताया, मेरा अल्लाह कहता है तुमने देखना हो ना भाई यार मैंने अल्लाह के रास्ते में माल दिया तो कहीं कम ना हो जाए, तो जाकर किसानों को देख लो जो गंदम के चंद दाने अल्लाह के हवाले करके वापस आ जाते हैं। अल्लाह उनका हजम नहीं कर जाता, ख़त्म नहीं कर देता, तबाह नहीं कर देता। अल्लाह ताला उस जो है अल्लाह के हवाले किए जाने वाले दानों के बदले में एक एक दाने के बदले 700 गुना करके देता है। मेरा अल्लाह कहता है जब एक किसान है, चाहे वो काफिर है, मुशरिक है, मोमिन है, जो भी है, वो मेरे हवाले करेंदा है तो मैं उस दी अमानत खयानत नहीं करता। ते तू मेरे हवाले सवाब दी नीयत नाल सदका करें ते तेरा अमल ते पैसा बर्बाद कर दे समय। मैं अल्लाह वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, सुनो तुम्हारा रब अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। बस हमारी सोच की बात है, यकीन की बात है। साथियों पढ़े लिखो, तवज्जो से सुनो, आप पढ़े लिखे हैं, समझदार अपने आप को समझते हैं, कम अज कम एक किसान जितना ईमान तो होना चाहिए। कम अज कम एक देहाती और किसान और जिम्मेदार के बराबर तो तेरा यकीन होता कि जिस तरह किसान को यकीन है वो अल्लाह के हवाले मिट्टी में दबा के आ जाता है,
تو بھی اللہ دے حوالے چا کر کہ سانو یقین ہوندا ہے رب دے حوالے کیتی وے نا اللہ واپس کر کے دے سی. تیرا یقین اتنا بھی نہیں ہے کہ تو صدقہ اللہ کے حوالے کرے اور تیرا یقین ہو کہ میں اللہ کو دے رہا ہوں, اللہ مجھے دنیا میں بھی دے گا آخرت میں بھی دے گا. صحیح بات ہے, ہمارا اتنا بھی یقین نہیں ہے جتنا ایک دیہاتی کا یقین ہوتا ہے, جتنا ایک کسان ذمہ دار کا یقین ہوتا ہے. ہم ہیں بڑے دھڑلے والے مسلمان بھی ہیں, بڑے ویل ایجوکیٹڈ سمجھدار بھی ہیں. اس لیے اس بات پہ ذرا غور کرنا چاہیے, فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے الفاظ اور ہوتے ہیں, اعمال اور ہوتے ہیں, کردار اور ہوتے ہیں اور ہماری باتیں اور ہوتی ہیں. محسوس تو نہیں کر رہے؟ خیر ہے. اچھا اللہ بھائی بات سنو, کوئی یہ جو صدقے یا فطرانے یا عشر یا زکاتیں کوئی میں نے جیب میں لینی ہے یا میں نے اپنے لیے مانگنی ہے, اللہ کی قسم ہے صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ صدقے خیرات عشر فطرانے اللہ کے راستے میں دو, غریبوں کو دو, مسکینوں کو دو, اللہ کے دین کے کاموں میں لگاؤ تاکہ آپ کا مال نقصان سے بھی بچ جائے, آپ کی آخرت بھی بن جائے. بس یہی مقصد ہے بھائی. نہیں دو گے تو میرا کیا نقصان ہے, آپ کا اپنا پرسنل نقصان ہو سکتا ہے, فائدہ بھی ہوگا تو آپ کا اپنا ذاتی فائدہ ہوگا, تو میرے فائدے تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اس لیے میں کو کھینچنا مقصد یہ نہیں ہے, کھینچنے کا مقصد ہے توجہ دلانا, ضمیروں پہ دستک دینا. یہ اللہ کرے ضمیر جاگ جائے, خیال آ جائے اوہو اس کا ہم خیازہ بھگت رہے ہیں, اللہ کرے ہمیں اللہ بچا لے. آج سے نیت کر لو, یقین کرو انسان صرف نیت کرتا ہے نا تو نیت سے ہی اللہ تعالیٰ فیصلے تبدیل کر دیتا ہے. نیت ابھی سے کر لو کہ ہم اپنی فصل جو زمین سے نکلے گی یا نکل رہی ہے اس میں سے اللہ کا حق پورا پورا ادا کریں گے. کرو انشاءاللہ, کہو یقین کرو اللہ تعالیٰ نیت کرنے سے ہی یہ مصیبتیں ٹال دے گا. اچھا اللہ نے فرمایا لوگوں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ, اور لوگوں جو بندہ دکھلاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے, وہ جو شروع میں دو باتیں بتائیں, دو چیزیں ہیں جس سے صدقہ قبول ہی نہیں ہوتا. ایک بات جو دکھلاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے, کَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ, رِئَاءَ النَّاسِ ریاکاری کے لیے صدقہ کرتا ہے, اس کا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا. وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, جس کا عقیدہ باطل ہے, توحید نہیں ہے, شرک موجود ہے, اس کا بھی صدقہ اللہ قبول نہیں کرتا. پھر اللہ نے اگلی بات کیا فرمائی ہے, او لوگوں سن لو, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ, جو دکھلاوے کا صدقہ کرتے ہیں. غور کرنا پر یہ بات اللہ نے بتائی, بڑی عجیب مثال دی ہے. فرمایا جو دکھلاوے کا صدقہ کرتے ہیں یا بدعقیدہ لوگ جو صدقہ کرتے ہیں ان کی مثال کیا ہے. اللہ نے فرمایا ان کی مثال ایسے ہے, ایک پتھر کی بڑی چٹان پر تھوڑی سی مٹی جمع پڑی ہے. پتھر کی چٹان ہے, اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی جمع پڑی ہے. اے بندہ بڑا خوش ہو گیا, یار بڑی بہترین جگہ مجھے مل گئی ہے, یہاں میں اپنی فصل کی بیجائی کروں گا, بیج ڈالوں گا اور میری فصل پیدا ہوگی. اس نے کیا کیا, وہاں اس تھوڑی سی جی چٹان پہ مٹی تھی, اس کے اوپر جا کر بیج ڈال دیا, کھاد ڈال دی, بڑا خوش بیٹھا ہے. اللہ فرماتے ہیں آگے کیا ہوا, اللہ فرماتے ہیں فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا, چٹان والی مٹی پر بندہ خوش بیٹھا ہے کہ میری فصل پیدا ہوگی. ادھر سے بادل آ گیا, بارش گھٹا ٹوپ بارش برسی. جب موسلادھار بارش برسی, وہ چٹان والی مٹی بارش کے پانی سے بہ گئی اور اس کی فصل بھی ساتھ ختم ہو گئی. وہ جو یقین کر کے بیٹھا تھا کہ مجھے بدلہ ملے گا, فصل مجھے ملے گی, اس کی ساریاں سوچاں تے پانی پھر گیا تے تباہ ہو گئیاں. اللہ فرماتے ہیں جو دکھلاوے کا صدقہ کرتے ہیں, جو مشرکین صدقہ کرتے
کرتے ہیں وہ بھی خوش بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں اجر ملے گا، ثواب ملے گا، جنت ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں دکھلاوے والے بندے کا صدقہ اس طرح ضائع ہوتا ہے جس طرح چٹان پر پڑی ہوئی مٹی پر امید رکھنے والے کی فصل ضائع ہو گئی۔ کیڑی واضح مثال اللہ سمجھائیے ہے، چٹان ہے اس پر مٹی پڑی ہے، بندہ خوش ہو گیا اتنی میری فصل ہو سی، پانی آیا، بارش آئی، وہ ساری مٹی چٹان کے اوپر سے بہ گئی، کیونکہ اس مٹی کا نیچے کوئی بیس تھی کوئی نہیں، وہ تو چٹان پہ تھی، پانی لگا ساری مٹی بہ گئی، خالی چٹان بچ گئی، ایدی ساری فصل ضائع ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ دکھلاوے کا صدقہ کرتا ہے اس کا صدقہ بھی اسی طرح ضائع چلا جاتا ہے۔ بھائیو یاد رکھو، یاد رکھو صدقے کا مطلب کیا ہے۔ بعض صدقے تو ایسے ہیں جو واجبی صدقات ہیں، جس طرح قربانی ہے وہ کرنی قربانی ہے، اس کا الٹرنیٹ متبادل ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر اسی طرح عشر ہے تو فصل میں سے جو فصل پیدا ہوئی ہے اس میں سے 10واں 20واں نکالنا ہے، اس میں تو دوسری رہ کوئی نہیں۔ لیکن جو نفلی صدقات ہوتے ہیں جو ہم اپنی خوشی سے یا اپنی پریشانیوں کے عالم میں حاجتوں کے وقت صدقے کرتے ہیں، اس صدقے کے لیے علماء نے فرمایا صدقے کا یہ مطلب نہیں ہے بندہ لازمی دیگ پکا کے کھلائے، لازمی بندہ مرغی ذبح کرے یا بکرا یا گائے ذبح کرے یا کوئی چیز کھانے پینے کی دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا اصل صدقہ یہ ہوتا ہے بندہ کسی غریب کی ضرورت پوری کر دے، غریب کی حاجت پوری کرے، یہ صدقہ افضل ہوگا۔ ایک بندہ پیاس کی وجہ سے بلک رہا ہے، زندگی موت کی کشمکش میں پہنچ گیا پیاس کی وجہ سے، آپ وہاں پہ گئے، وہ جنگل میں پڑا تھا، پانی کوئی نہیں، ریگستان تھا، پانی کوئی نہیں، آپ وہاں پہ گئے، گزر ہوا، دیکھا بندہ تڑپ رہا ہے، مرنے کے قریب ہے، آپ نے جیب سے 1000 والا نوٹ نکالا، اے لے بھائی، وہ کہے گا مجھے 1000 نہیں چاہیے، مجھے پانی کا گھونٹ چاہیے۔ اب یہاں پر 1000 کا صدقہ کرنے والا ثواب تا اس میں شاید ہو سی، لیکن شریعت کہتی ہے نہیں، تو ضرورت دیکھ اس کی ضرورت کس چیز کی ہے، سمجھ آئی؟ ضرورت دیکھ ضرورت کیا ہے اس کی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جو ہماری وہ گھر کے ساتھ جو مسجد ہے جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ نا وہ یہ رہی عمرے تے ونجے نا، جو بھی عمرے پہ جائے واپسی پہ آ کے جائے نماز اوپر بچھا دے، اتنی بھی میرے خیال ترایا تھا پہیاں جو بھی جائے نا تو وہ جائے نماز مسجد کو جو ہے ڈونیٹ کر دیتا ہے۔ اچھا وہ امام کی 2-3 جائے نمازیں اوپر نیچے میانا اللہ تھلا بن گیا تگڑا جا، اور پیچھے پھر صف پہ بچنا شروع ہو گئی، آج ہو گئی کیا کریں جی، اگلا ثواب کی نیت سے دیتا ہے، 1 2 4 7 8 جائے نماز آتا پیچھے صف ہی ہو گئی۔ تو میں نے لوگوں سے کہا، میں نے کہا خدا کا نام مانو، جائے نمازیں اکٹھی کرنی ہے تم نے، یہ کوئی محبت کا انداز ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ اس جائے نماز پہ ثواب نہیں ملے گا، لیکن کم از کم یہ کرتے جو 500 700 1000 1200 1500 کی جائے نماز ہے، آ کے امام سے پوچھ لیتے استاد جی مسجد دی کیڑی شے دی ضرورت ہے، میں 2000 روپیہ دے سکتا ہوں، کو ضرورت پوری کرو۔ ضرورت کی طرف توجہ نہیں گئی، اپنا شوق چڑھا جائے نمازوں کے ڈھیر لگا دیے۔ تو مقصد یہ توجہ دلانے کا یہ ہے کہ انسان کو چاہیے صدقے نفلی کرے، اللہ پاک اس کی تاکید بھی تلقین بھی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ تم اپنے غریب بندے کی ضرورت کو سمجھو، اس کی ضرورت کیا ہے۔ مثال جو میں نے سمجھائی، ریگستان میں پڑا بندہ پیاس سے بلک رہا ہے، تم 1000 کا نوٹ دے کے اسے صدقہ دینا چاہتے ہو، شاید ثواب مل جائے گا کچھ نہ کچھ، لیکن شریعت کہتی ہے نہیں بھائی، اس کی ضرورت اس وقت پانی کی ہے، یہ پوری کر، تیرے 1000 نہیں کروڑوں روپے سے یہ صدقہ بہتر ہوگا۔ اسی طرح غریب کو دیکھا کرو، حاجت مند کو دیکھا کرو، ضرورت دیکھا کرو کہ اس وقت کیا ضرورت ہے۔ گل سمجھ آنی پئی ہے؟ ہاں، اللہ نے فرمایا دکھلاوے کا صدقہ نہ کیا کرو، اس کی مثال قرآن نے بتا دی ہے۔ ایک اور مثال بھی اللہ نے دی ہے، توجہ کرنا، اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ
وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. آیت نمبر 266 ہے. میں نے بتلایا 2 رکوع ہیں پورے صدقے کے احکامات بتلانے کے لیے ایک موقع پر، انہی کی تشریح تھوڑی تھوڑی کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا آیا ود احدکم، جو تم دکھلاوے کا صدقہ کرتے ہو یا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اور صدقہ کر کے امیدیں لگائے بیٹھے ہوتے ہو کہ اجر ملے گا، اللہ فرماتے ہیں آیا ود احدکم، کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ بات پسند کرتا ہے؟ کون سی بات؟ اللہ نے فرمایا بات یہ ہے ان تکون لہو جنت من نخیل و اعناب، کہ اس بندے کے باغ ہیں کھجوروں کے اور انگوروں کے باغ ہیں. اور آگے کیا فرمایا تجری من تحت الانہار، ان باغوں کے اندر پانی کی نہریں بھی جاری ہیں. لہو فیہا من کل الثمرات، اور ان باغوں کے اندر اور بھی مختلف قسم کے پھل موجود ہیں. اللہ فرماتے ہیں ایک بندہ ہے اس کے باغ ہیں انگوروں کے اور کھجوروں کے اور بھی پھلوں کے درخت موجود ہیں، بڑا بہترین پانی والا باغ ہے، پانی بھی موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں دوسری طرف دیکھنا ذرا، اور یہ جس کے باغ ہیں یہ بندہ بوڑھا ہو چکا ہے. اب مثال پوری سمجھنا. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، یہ باغ کا مالک ہے بوڑھا ہو چکا. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی اولاد ابھی چھوٹی ہے. کیوں شادی لیٹ کی تھی اس اللہ دے بندہ بڑھا ہو گیا تے اولاد اجے چھوٹی ہے. یہ مطلب ہے شادی لیٹ کی تھی اس، یا یہ بھی ہو سکتا ہے اس نے اولاد ملی لیٹ ہو گئی. بہرحال جیری وجہ ہوئے شریعت ہمیں بتلاتی ہے شادی میں جلدی کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جوانی کے بعد جب انسان بالغ عاقل ہو جاتا ہے بات ختم ہو گئی، وہ جو تقاضے ہیں وہ پورے ہو گئے. ہاں ٹکر پانی اللہ جو مقدر لکھا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے، کوشش بندے کے ذمہ ہے. بہرحال وہ تو موضوع نہیں ہے، موضوع تو اور ہے. فرمایا بندہ بوڑھا ہو گیا وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اولاد ابھی اس کی چھوٹی ہے. یہ بڑا اب بڑی امید میں بیٹھا ہے یار، بچے چھوٹے ہیں ابھی کما تو نہیں سکتے لیکن باغ ان کے لیے میرے ہیں، ان کی فصل باغوں کی آتی ہے، پھل آتے ہیں تو میرے بچوں کا نظام چلتا رہے گا. ہون میں مر بھی ونیا تا میرے بچے بھوکے نہیں مردے. فرمایا اس قسم کی امیدیں لگا کے یہ بیٹھا ہے. اچانک کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، اچانک آگ کا جھگڑ اور گولا آیا. بھنور گولا کیا دیں اپنی زبان ہے؟ گولا ہوا جھولنا. ہاں ہوا جھولنا آیا، آگ کا بگولا آیا. فرمایا فیہ نارن، وہ اتنا تیز تھا اس میں آگ کی چنگاریاں بھی اڑ رہی تھی. فرمایا جب وہ اس باغ کے قریب آیا، وہ بگولا اور ہوا جھولنا جب اس باغ کے قریب آیا، چنگاریاں لگی باغ کو، سارا باغ جل کے خاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں
तुम में से कोई बंदा इस बात को पसंद नहीं करता कि मैं बूढ़ा हो जाऊं और मेरे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो जाए। अल्लाह फरमाते हैं लोगों ये मिसाल है तुम्हारे लिए कि तुम में से कोई बंदा ये समझे यार मैं सारी जिंदगी सदके करता रहा, लेकिन दिखलावे के सदके कर करके, रियाकारी के सदके कर करके, या शिरकिया कायद में सदके कर करके तुम खुश बैठे हो यार अब मुझे फसल मिलेगी, मैं मर जाऊंगा तो अल्लाह मुझे बदला देगा। अल्लाह फरमाते हैं जिस तरह दुनियावी तेरा बाग जल गया, फल से महरूम हो गया, इसी तरह रियाकारी के लिए सदका करने वाला वो भी बदले से महरूम हो जाता है। भाइयों अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह के रास्ते में देना सीखो, और खास तौर पर फसलों का टाइम आया खड़ा है, तहिया करो, हम अपना जो अल्लाह का हक है वो अदा करेंगे इंशाअल्लाह। यकीन करो अगर बंदे प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से अल्लाह का हक अदा करना शुरू कर दे, बेमौसमी बारिशें कभी नहीं आएंगी, कभी नहीं आएंगी। अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करता है, लेकिन बंदे को भी चाहिए कि अल्लाह का लिहाज रखे, अल्लाह के हुक्मों की कदर करे, तब जाके इंसान पर अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है। अल्लाह ने फरमाया लोगों जो बंदा अल्लाह की, आखिरी आयत सुनिएगा फिर टाइम करीब है, तवज्जो, जो बंदा अल्लाह की रजा के लिए सदका करता है, किसके लिए? अल्लाह की रजा के लिए, महज अल्लाह की रजा मकसद है, दुनियावी रौनक मकसद नहीं, वाह वाह करवाना मकसद नहीं है, अल्लाह की रजा के लिए सदका करता है। अल्लाह ने उसके बारे में क्या फरमाया, मिसाल समझाई, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम इब्तिग़ा मरज़ातिल्लाह, वो बंदे जो अल्लाह ही के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए सदका करते हैं, अल्लाह ने क्या फरमाया, उनकी मिसाल क्या है, व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम कमसलि जन्नतिन बिरबवतिन असाबा वाबिल फातत उकुला ज़ैफ़ैन फ़इल्लम युसिबहा वाबिलुन फ़तल वल्लाहु बिमा तामलून बसीर। फरमाया इस बंदे की मिसाल ऐसे है जैसे इसकी जमीन जो जायदाद है जहाँ ये फसल करता है वो जगह नशेबी जगह पर है, नीची जगह पर है, आस पास ऊंची जगह है, जब भी कहीं थोड़ी बहुत बारिश आती है उसका सारा पानी इसकी फसल को लग जाता है और इसकी फसल डबल फसल पैदा करती है। अल्लाह फरमाते हैं इसकी मिसाल ऐसे है, जो बंदा अल्लाह की रजा के लिए सदका करता है ये बंदा क़यामत के दिन भी अजर का हकदार है, दुनिया में भी अजर का हकदार है। इसलिए भाई मेरी आप तमाम साथियों से गुजारिश है कि सदका मुसीबतों को टालने वाला है। ये जो परेशानी है बारिश का लगातार आना, बारिशों का आना और जालाबारी का होना और फसलों का तबाह होना, ये एक अजाब है अल्लाह का। हमें समझना होगा, हमें गौर करना होगा। क्यों? इसलिए कि सदकों से मुसीबतें टलती हैं। हम इस बारे में सदका करेंगे, एहतमाम करेंगे, अल्लाह ताला मुसीबत टाल देगा। अब कोई बंदे कहेंगे यार सारी तो फसल ज़मीन ही कोई नहीं, ऐसा क्या करा, बहुत दफात है हमारी तो ज़मीन ही नहीं है जी, अब हम क्या करें? तो याद रखिएगा ज़मीनों वालों पर तो वाजिब है ना, और जो दूसरे हैं जिनकी ज़मीनें नहीं है, फसलें नहीं हैं, वो नफली सदकात करके अल्लाह के अजाब को रोक सकते हैं। मेरे नबी ने फरमाया जो बंदा अल्लाह की रजा के लिए सदका करता है अल्लाह ताला के गजब को वो सदका ठंडा कर देता है। ठीक है, अच्छा सुने दें जी, अल्लाह अकबर जी, तवज्जो करें। तो इसके लिए मेरे भाइयों जितने भी साथी हो, आज तहिया करो, सदका करोगे, 5 रुपए कर दो, 10 रुपए कर दो, 100 रुपया कर दो, 1000, जितनी गुंजाइश है, खालिस अल्लाह के लिए
جہاں آپ کو بہتر لگے. جتھے تو دیکھو کوئی غریب ہے, کوئی بیوہ ہے, کوئی حقدار ہے, کوئی فقیر الحال ہے, کوئی مدرسہ ہے, کوئی مسجد ہے, جہاں آپ بہتر سمجھتے ہو اللہ کے راستے میں اس نیت سے صدقہ کرو, مولا صدقے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں, میرے پاس اتنی گنجائش ہے, میں صدقہ کر رہا ہوں, مصیبتیں ٹال دے. کرو گے انشاءاللہ. ہاں اے جوان آکھیے تو میں ایک دو ایتاں سنا دے ماں تاکہ اس دی ڈیمانڈ ہی پوری ہو جائے تے قرآن جو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگو الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیتا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خیر من صدقة يتبعها أذى واللہ غنی حلیم.